سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، اس کائنات کے بدترین اور غلیظ ترین شخص انگریزوں کے خود کاشتہ پودے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ وہ زہر ہماری اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتا چلا گیا۔ نہ کسی نے کوئی تحقیقات کی، نہ اسلام کا مطالعہ کیا اور نہ ہی قادیانیت کا مطالعہ کیا۔ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے سب کے سب قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ میرا دادا جسے قادیانی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو فیک اسلام ہے، یہ تو جھوٹا اسلام ہے۔ ریئل مسلمز تو ہم لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ ایک ٹائم ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب اس پوری دنیا سے یہ مسلمان بھی مٹ جائیں گے اور نعوذ باللہ ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا، جبکہ قادیانیت کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرایا جائے گا۔ اس لیے محنت تم نے کرنی ہے، قادیانیت کو پرموٹ تم نے کرنا ہے، قادیانیت کے مشن کے لیے کام تم نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے اگر لڑکیاں چاہیے کہتے تھے ہم پیش کریں گے، اگر پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، زمین کا ٹکڑا چاہیے، گھر چاہیے، نوکری چاہیے، ویزا چاہیے، جو چاہیے ہم دیں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ مسلمان کا تعلق ناتا نعوذ باللہ گنبد خضرا سے توڑ کر مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ایک سال میں کم از کم
قادیانی کرنے ہیں۔ پھر اس حوالے سے جو ہماری ٹریننگ کی جاتی، جو ہماری تربیت کی جاتی، مسلمانوں کے ایمان پہ انتہائی خطرناک وار یہ کیا جاتا، موسٹ ڈینجرس اٹیک یہ کیا جاتا کہ ہمارے بڑے ہمیں کہتے مسلمانوں کو قادیانی کرتے وقت اس بات کا تذکرہ تو کرنا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے خود کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کہا ہے، یہ تو بتانا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی دجال نے پروردگار کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، یہ تو بتا رہی نہیں کہ مرزا قادیانی بےایمان نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا گالیاں بکی ہیں۔ اس بات کا تذکرہ تو کرنا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے سرور کائنات کے پیارے صحابہ کرام کو، پیارے اہل بیت کے اطہار کو نعوذ باللہ کیا کیا گالیاں بکی ہیں، یہ تو بتا رہی نہیں کہ مرزا قادیانی دجال نے قرآن پاک کے اندر کیا کیا تحریفات کھڑی کرنے کے طوفان کھڑے کیے ہیں، بلکہ بتانا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ دیکھو دیکھو جو کلمہ تم لوگ پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہنا یہ ہے کہ ہم قادیانی بھی نبی پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، بتانا یہ ہے کہ تم لوگ بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، ہم لوگ بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، تم لوگ بھی روزے رکھتے ہو، ہم لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، جس اسلام کو تم مانتے ہو اسی اسلام کو ہم مانتے ہیں، یہ ملاؤں کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ مولویوں کی مت ماری گئی کہ یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، پاکستان کی حکومت نے ہم پہ یہ ظلم کیا ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ضمانت دی ہے کہ ہمیں کافر کہہ دیا، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت ہمیں مسلمان نہیں کہتی، دیکھو نا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، سادے لوگوں کو اس طرح اپنے قریب کر کے ان کے ایمان پہ ڈسنے کے لیے ہمارے بڑے ہمیں تیار کرتے تھے، پھر جب بھی کوئی مسلمان ملتا ہم اسے یہی کہتے کہ دیکھو بھائی ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو بڑے پوتر لوگ ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں،
خدمت کے قائل ہیں۔ دیکھو نا ہمارے ہسپتال ہیں گھوڑا کا فری علاج کرتے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہم طلبا کو اسٹوڈنٹس کو گھوڑا کو کتابیں بھی دیتے ہیں، فری تعلیم بھی دیتے ہیں۔ دیکھو نا ہماری تنظیم ہیومینٹی فرسٹ ہے، جس کے تحت ہم آفت زدہ علاقوں میں جا کے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ موٹو ہے، ہمارا تو یہ اصول ہے، ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ لو فور آل ہیٹڈ فور نن، کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ جو لوگ باتوں کو سمجھتے ہیں، جن کے ایریاز کے اندر یہ فتنہ ہے، ہمارے حضرت صاحب سے پوچھو اس بات کو جانتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کیا قادیانی مسلمانوں کو تبلیغ کرتے وقت یہ نہیں کہتے؟ کیوں جی بولو؟ جن کے علاقوں کے اندر یہ لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی جب بھی اس قادیانی سے میری بات ہوئی، جو میرا کولیگ ہے، میرا کلاس فیلو ہے، میرا روم میٹ ہے، میرا دوست ہے، محلے دار ہے، جب بھی اس سے بات ہوئی اس نے تو یہی کہا تھا کہ جو کلمہ تمہارا وہی کلمہ ہمارا ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح بھائی ہے نا؟ ایسی کہتے ہیں خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے ایمان پہ ڈکیتی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات سنیے، ہمارے بڑے ہمیں ہمارے بچپن کے زمانے میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس کا ایک شعر و شاعری کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے در ثمین۔ اب اس مردود نے شعر و شاعری بھی کی ہے، جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کی شان کے لیے لائق ہے۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کا شعر و شاعری کرنا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کتابیں لکھی جبکہ انبیاء کتابیں نہیں لکھتے، نبیوں پہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی جاتی ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا قادیانی نے اپنی پوری زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر اپنی نبوت کے، اپنی رسالت کے، سچے ہونے کے، امام مہدی ہونے کے، مسیح موعود ہونے کے دلائل پیش کیے، براہین پیش کیے۔ ہم پوری دنیا کے تمام قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی قذاف کا کتابیں لکھ دینا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ بولو انبیاء کتابیں خود سے، ذرا جا کے بیٹھو بھائی، انبیاء کتابیں خود سے۔ تو ہمارے بڑے ہمیں مرزا قادیانی کی شعر و شاعری کی کتاب سے چند اشعار ایسے رٹوا دیتے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے نا اس کے سامنے یہ اشعار پڑھو اور اسے بتاؤ کہ دیکھو ہمارے مرزا صاحب نے اللہ کے نبی کی کتنی تعریفیں کی ہیں، قرآن پاک کی کتنی تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک شعر تھا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے۔ وہ کہتے تھے دیکھو کہ ہمارے مرزے نے تو نبی پاک کو اپنا دل بھر کہا ہے، ہمارے مرزے نے نبی پاک کو اپنا پیشوا کہا ہے اور کہا ہے کہ نبی پاک سے ہی ساری کائنات کے اندر روشنی ہے، نور ہے۔ دیکھو ہمارا مرزا تو نبی پاک کی تعریف کرتا ہے اور یہ ملا کہتا ہے کہ مرزا قادیانی گستاخ رسول ہے۔ یہ ہم اپنے مسلمان دوستوں کو حضرت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے۔
سب سے بڑا ہتھکنڈہ یہی ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان سے اس کا ایمان چھینتا ہے، سب سے بڑا ہتھکنڈہ۔ اور یہ ہماری ٹریننگ تھی، میں نے بتایا ہمارے بڑے ہمیں یہ باتیں سکھاتے کہ جب مسلمان ملے یہی کہا کرو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی قذاب کی اسی شعر و شاعری در سلیم سے ہمیں ایک اور شعر بھی لٹوا دیا کرتے۔ مرزا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ کہ دیکھو کمر ہے چاند اوروں کا، ہم تو قرآن پاک کو چاند مانتے ہیں، ہم تو سارا نور روشنی ہدایت سب کچھ قرآن سے لیتے ہیں۔ تو جب ساری باتیں مسلمانوں والی ہیں تو پھر یہ ملا کا، مولوی کا، مفتی کا، پیر کا، پاکستان کے آئین کا ہمیں کافر کہنا 100% زیادتی ہے۔ اگر یہی کہتے جتنی میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی، مرزائیوں کا موقف ظاہری طور پہ مسلمان کے ایمان کو دسنے کے لیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان آگے چلیں۔ میں ذرا انشاءاللہ آگے چل کے اس حقیقت سے روشنی اس پہ ڈالوں گا، پردہ اٹھاؤں گا کہ یہ قادیانیوں کا کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا قدر ہے، سب سے بڑا فریب ہے۔ یہاں صرف ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جائیے پوری دنیا کے کسی مولوی صاحب سے، پوری دنیا کے کسی مفتی صاحب سے، پوری دنیا کے کسی عالم سے یہ مسئلہ پوچھ کے دیکھو کہ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سارے کے سارے قرآن پاک کو تسلیم کرتا ہوں، سچا مانتا ہوں، قرآن پاک کی 6665 آیات کو تو مانتا ہوں، ایک آیت کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ بکواس کرے کہ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کَلْ کوثر، کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ، یہ آیت جھوٹی ہے، یہ آیت سچی نہیں ہے، یہ آیت قرآن پاک کے اندر غلط شامل کر دی گئی۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا کا کوئی عالم، پوری دنیا کا کوئی مولوی، کوئی مفتی اس کے بارے میں کیا فتویٰ دے گا کہ قرآن پاک کی، کتاب اللہ کی ایک آیت کو جو جھوٹا کہتا ہے یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے؟ سب بولو، سب بولو، بدترین کافر ہے۔ کہتا سارے قرآن کو مانتا ہوں، سچا ہے، یہ ایک آیت یہ نعوذ باللہ سچی نہیں ہے، یہ تو جھوٹی ہے۔ ہاں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، عبادات کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اس ایک آیت کو میں نہیں مانتا۔ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بات بات ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ بولو، کفر ہے، کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان نہیں فرمایا، توجہ سے بات سنیے، ایک بار بیان فرما دیتا ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم میں ہم کرنے کے لیے، سچا جاننے کے لیے، سچا ماننے کے لیے بہت پروردگار عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر 2 بار، 3 بار، 5 بار، 10 بار، 50 بار بیان فرما دیتا ہمارے قبول کرنے کے لیے، اسے سچا جاننے کے لیے، سر تسلیم میں ہم کرنے کے لیے بہت تھا۔ قربان چاہیے میرے نبی کی ختم نبوت کے عظیم عقیدے پہ کہ پروردگار نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر 1-2 بار، 10-15
ذرا 50 بار نہیں، پیار نہیں فرمایا۔ پروردگار کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا، جامعیت کا، اساسیت کا اندازہ کرنا کہ پروردگار نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرمایا ہے۔ کتنی بار؟ سب کو روچی بول، کتنی بار؟ 100 بار بیان فرمایا، مختلف اندازوں سے، زاویوں سے، پہلوؤں سے، مثالوں سے کہ لوگوں سنو، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی یا رسول پیدا ہو سکتا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، اور سنیے عقیدہ ختم نبوت کو خود آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 مبارکہ حدیث کے اندر اس عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ پڑھنا چاہو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل، پڑھ کے دیکھ لو۔ قرآن پاک کی 100 آیات مقدسہ سے اور 210 احادیث مبارکہ سے ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب چلیے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قومی اسمبلی میں یہ کتاب پیش کی جا چکی کہ جب 1974 کے اندر قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا تھا، اس دور پہ قادیانیوں کے تیسرے سربراہ، تیسرے صدام، تیسرے ان کے نام نہاد خلیفہ اسے قومی اسمبلی میں 13 دن تک بلا کے اس پہ جراح کی گئی۔ اور سنیے، قومی اسمبلی کی یہ ساری کارروائی عوامی مجلس نے فقر ختم نبوت نے 5 جلدوں میں پرنٹ کر دی ہے، جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے۔ اس دور میں یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے یہ کتاب قومی اسمبلی کے اندر پیش کی تھی، اور اس کا جواب مرزا ناصر نہیں دے سکا۔ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، چھاپنے والے قادیانی ہیں۔ یہ لکھا ہے پبلش بائی نظارت ارشاد ربوہ پاکستان، پرنٹنگ بائی ضیاء الاسلام پریس ربوہ، ISBN نمبر بھی اس کتاب کے اوپر موجود ہے۔ اور سنو، قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام.org، اس کے اوپر بھی بک سیکشن میں جاؤ تو یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 254 پہ اس بےایمان نے سنیے کیا بکواس کی ہے۔ کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، باطل، جھوٹا اور نعوذ باللہ شیطانی عقیدہ ہے۔ مجھے بتا، جو ختم نبوت کے عقیدے کو جھوٹا کہے، لغو کہے، باطل کہے، شیطانی کہے، پھر کلمہ پڑھے، پھر نماز پڑھے اور یہ کہے کہ قرآن پاک کی 100 آیتیں جھوٹی ہیں، قرآن پاک کی 100 آیتیں شیطانی ہیں، لغو ہیں، باطل ہیں، بول یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ پھر آگے چلیے، جو بندہ کہے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو گالی نکالے، نعوذ باللہ، پروردگار کی شان میں بکواس کرے، پروردگار کے بارے میں کوئی کمینگی کا مظاہرہ کرے، تو بول یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی قادیانی کافر کیسے ہے، اور ہمارے پاس ہم تجھے سمجھائیں گے یہ کافر نہیں، کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، صرف کافر نہیں۔ سنیے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر ہے 312،
اس کے اندر گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو گالی دیتے ہوئے، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردگار کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے، بولتا نہیں، کہ سنتا ہے بولتا نہیں، وہی نہیں بھیجتا، نبی نہیں آتے، نبیوں سے ہر کلام نہیں ہوتا، سنتا تو ہے بولتا نہیں۔ پھر سوال ہوگا کیوں نہیں بولتا؟ کیا خدا کی زبان پہ کوئی چھالے پڑ گئے؟ کیا خدا کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی؟ ہائے ہائے، پروردگار کو گالی دی ہے، مجھے بتا جو رب کائنات کو گالی دے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ آگے چلیے، اب یہ کر رہا تھا کہ قادیانیت کے اس غلیظ ماحول کے اندر میں نے بھی آنکھ کھولی، ہوتا کیا تھا؟ ہمارے بڑے یہ ہماری ٹریننگ یہ بھی کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے نا، ظاہری طور پہ بڑے پیار سے بولو، ظاہری طور پہ بڑی محبت سے پیش آؤ، ظاہری طور پہ اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ، بڑے پیار سے پیش آؤ، دلوں میں نفرت رکھو، دلوں میں غصہ رکھو، دلوں میں غم رکھو، اور جہاں ہو سکے انہیں ڈنگ مارنے سے بعد نہ ہو۔ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، گرمیوں کا مہینہ تھا، ایک بار ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو کہ ایک مسلمان مہمان آیا ہے، دادی سے کہو شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، جا کے دادی کا میسج دیا، دادے کا میسج دیا۔ دادی نے کیا کیا؟ ایک گلاس پکڑا، اس کے اندر پانی ڈالا، شیطان کا شربت ڈالا۔ اب یہ شیطان بھی قادیانیوں کی ہے، اور یہاں بات آئی تو سنتے جائیے کہ شیطان کے مالک شاہ نواز قادیانی نے قرآن پاک کا 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کروایا، ٹرانسلیشن کروائی، اور وہ ترجمہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں وہ زبانیں بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا، تفسیر کیا۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ کیا گیا اے مرزا قادیانی، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ پورے کے پورے قرآن پاک میں سے جہاں جہاں سرور کائنات کا ذکر مبارک تھا، وہاں سے نعوذ باللہ ترجمے میں نکال کے قادیان کی گندی ناری کے گندے ایرے مرزا قذاب کا نام لکھا گیا، اور کہا گیا کہ جہاں جہاں اب قرآن میں نعوذ باللہ نبی پاک کا ذکر تھا، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ دلیل دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ۔ جس طرح تورات، زبور، انجیل، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں، ایسے ہی یہ کتاب مرزے پہ جو نعوذ باللہ ان کے بطور اللہ نے وحیاں نازل کی ہیں، الہامات نازل کیے ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی وحی مقدس ہے، یہ لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔
اس کتاب کے اندر اس بھائی مانے پیج نمبر ہے 75، اس کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیَانِ، کہتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ کہتا ہے ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ نعوذ باللہ، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ 1257 کے اندر قرآن پاک دنیا سے اٹھ گیا تھا، قرآن پاک دنیا سے فریش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام دیہات بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ کتاب کے لاسٹ میں اس کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر اس بےایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے یہ بکواس کی ہے۔ پیج نمبر 173 ہے، قومی اسمبلی میں یہ کتاب بھی پیش کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں 1993 SCMR بنام ظہیر الدین سرکار، اس کیس کے اندر بھی، اس فیصلے کے اندر بھی اس کتاب کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ سنو، کہتا ہے، لکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو دنیا میں دوبارہ بھیج کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ کہتے ہیں لوگوں، قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، اللہ نے قادیان کے اندر نعوذ باللہ محمد کو دوبارہ بھیج دیا۔ مرزا قادیانی دنیا کے اندر محمد بن کے آیا اور نعوذ باللہ آپ پہ قادیان کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، اللہ نے دوبارہ محمد کی روح گنبد خضرا سے، قبر انور سے نعوذ باللہ نکال کے قادیان کے اندر، مرزے کے اندر داخل کر دی۔ اب مرزا دنیا میں محمد بن کے آیا اور قرآن دوبارہ نازل کیا گیا۔ یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر؟ تو دادی نے کیا کیا؟ اب یہ شیطان کے مالک نے یہ سارا کام کیا۔ پھر یہ بھی سنیے، اس کی قادیانیوں نے چرام نگر کے اندر، سابقہ ربوہ کے اندر دعوت کی، کھانے پکائے، پروگرام کا اہتمام کیا، سیلوٹ کیا، پھولوں کے ہاتھ اسے پہنائے گئے شیطان کے مالک شاہ نواز کو، اور کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر ہمارے مرزا صاحب کا نام لکھ دیا، پوری دنیا کے اندر اس قرآن کو آپ نے بھیج دیا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ یہ تو بتائیے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اب توجہ کرنا، وہ بےایمان سٹیج پہ آیا، ہاتھ میں مائک پکڑا، شیطانی کہتا لگایا اور کہا، ہوئے سنو، میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے شیطان کی بوتلوں کو بیچا ہے، شیطان کے جوسز کو بیچا ہے، شیطان کے اچاروں کو، چین کو، چٹنیوں کو سیل آؤٹ کیا ہے، انہوں نے خریدا ہے، انہوں نے کھایا ہے، انہوں نے پیا ہے، انہی کا پیسہ لے کے 10% نکالا، انہی کا پیسہ لے کے 10واں حصہ نکالا، 10ویں حصے سے یہ سارا کام کیا۔ شکریہ ادا کرنا ہے، مجھ سے پہلے ان مسلمانوں کا کرو۔ اب سوچو کہ ان کو کس نے فنڈ دیے، کس نے پیسے دیے، کس نے ان کو مضبوط کیا، اسٹرانگ کیا، اور ہمارے پیسے لے لے کے قرآن پاک کے اندر تحریف
بازات کی گئی. یاد رکھو روز قیامت ایک طرف جوتے شاہ نواز کو پڑیں گے، وہاں ساتھ ساتھ ان نام نہاد مسلمانوں کو بھی پڑیں گے. انسان نہ پڑیں گے جنہوں نے ان کی بوتلوں کو بیچا ہے، ان کو مضبوط کیا، ان کی مصنوعات کو سیل آؤٹ کیا، ان کو اسٹاک کیا، ان کی مصنوعات کو خریدا، چندے دیے کہ یہ لو پیسہ ہم سے لو، نبی پاک کو گالی تم دو، پیسہ ہم سے لو، قرآن کو گالی تم دو. انشاءاللہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. انشاءاللہ وعدہ کر لو انشاءاللہ. موت تو قبول ہے، آج کے بعد ان کی مصنوعات یوز کرنا قبول ہے. مزہ نہیں ہے اونچی نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، انگریزوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، لعنت تک ختم نبوت. دادی نے کیا کیا سن، شیطان کا شربت گلاس کے اندر ڈالا، مکس کیا، اس کے بعد مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا. میں نے دیکھ لیا، بچہ بچہ ہوتا ہے. میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا. آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو لاک کر لو، کسی سے زبان کا تذکرہ مت کرنا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا. یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے. اس لیے ان سے نفرت کا، ان سے غصے کا، ان سے غم کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر ہم تھوک بھی شامل کرتے ہیں. گندی نالی کا، گڑر کا پانی، اس کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں. انسانی گندگی بہانے کے ذرات بھی لے لے کے شامل کرتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. میں حیران رہ گیا، کہا یہی نہیں کہ جب کوئی ہمارے گھر میں آئے اس کے کھانے پانیوں میں یہ شامل کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں جب حلوے، قورمے، زردے، پلاؤ، کھیرے، حلوے پکا پکا کے مسلمانوں کے گھروں میں سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، ان میں بھی یہ ساری چیزیں شامل کرتے ہیں جس سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. کہو قادیانیوں پہ لعنت، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان یہ بھی کہتا ہے، جو ان کے ساتھ رہتا ہے نا، کھانا پینا، آنا جانا، تعلقات، تجارت، یاری، دوستی، یاد رکھو اسلام کے اندر سب حرام ہے، حرام. کہتے جناب خور گلا دیا گلا، اے مردیاں دا اخلاق بڑا چنگا ہوتا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ بولو صحیح ہے، ذرا چاہ کے بیٹھو نا. کہتے یا خور گلا دیا گلا، اے مرزائی بڑے پیار نہ بولتے نے، اے مرزائی بڑی محبت، بیٹا بیٹھا، یہ مرزائی بڑی محبت نہ بولتے نے، اے مرزائی بڑے اعلیٰ اخلاق نال پیش آتے نے. کہتے نہیں کہتے؟ ہاں. جب میں شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا نا، دادے کے دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا؟ دادے نے پیار سے تو بولا، محبت سے ہی بولا، اعلیٰ اخلاق سے بولا. یہی کہا میرے پیارے بھائی ہو، یہی کہا گرمی میں آئے ہو، یہی کہا یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی. یہی کہا، پیار سے ہی بولا، اسے یار ہی کہا، اسے بھائی ہی کہا. اندر کیا کروایا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اندر
بدر کیا کروایا؟ ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کی اور ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کا اخلاق یہ طوائف کا اخلاق ہے۔ قادیانیوں کا اخلاق بچے اغوا کرنے والے کا اخلاق ہے کہ جو بچے کو کڈنیپ کرنے کے لیے، اغوا کرنے کے لیے جب پاس جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے بیٹا ٹافی کھاؤ گے، آئس کریم کھاؤ گے، چاکلیٹ کھاؤ گے، سر پہ ہاتھ پھیرے گا، بچہ سمجھے گا کتنا اچھا انکل ہے، کتنا اچھا چاچا ہے۔ جب بچہ وہ مٹھائی کھاتا ہے جس میں بے ہوشی کی میڈیسن مکس کر رکھی ہوتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے معلوم تب پڑتا ہے جسے میں نے اچھا انکل سمجھا تھا، اچھا انکل نہیں تھا، بلکہ اس نے تو مجھے اغوا کر لیا۔ یہی کام قادیانی کرتا ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ مسلمان میرے پیار سے بولو، محبت سے بولو، قریب کرو، اور کائنات کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے عظیم دولت مسلمان کا ایمان چھینو۔ ایمان تو یاد رکھنا، ایمان چلا گیا نا، اللہ کی قسم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، مارے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لاہور میں 14-15 سال پہلے کا واقعہ ہے، شاد باغ کا ایریا ہے۔ ایک نوجوان تھا، بی اے پاس تھا، جاب لیس تھا، نوکری نہیں مل رہی، مردئی سے یاری ہوئی، دوستی ہوئی۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، دیکھو نوکری میں دلاؤں گا، یہاں نہیں، پاکستان نہیں، انگلینڈ میں جا کے جو میں دلاؤں گا، ویزا میرا، ٹکٹیں میری، خرچہ میرا، ایک ہی کام تیرا ہے کہ ان فارموں پہ سائن کر دے کہ تو قادیانی ہے۔ کہا اچھا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں لوگ ہیں۔ ابھی ہائی کورٹ بھی، لاہور ہائی کورٹ بھی پکار اٹھی کہ کتنے مسلمان پیسے کے لیے، ویزے کے لیے ان کے فارموں پہ سائن کر کر کے باہر جاتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ مفتی صاحب نے بتایا کہ قادیانی کام کر رہے ہیں، اور آپ کے اس علاقے میں باہر سے آ کے آباد ہو رہے ہیں۔ ان کے منصوبے اچھے نہیں ہیں۔ نسلوں کے ایمان کا پہرا دے دو، اپنے ایمان کا پہرا دے دو، ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ وعدہ کرو انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام کرو گے۔ اس کام کے لیے ہمارے علماء کے دست و بازو بڑھو گے، جو یہ کہیں گے ان کے کہے پہ عمل کرو گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہوا کیا پہ سنیے، کہا اچھا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں گھر جا کے مشورہ کرتا ہوں۔ والدین سے ملا، پیرنٹ سے پوچھا کہ میں ویزا لینا چاہتا ہوں، مجھے نوکری مل رہی ہے، یہاں نہیں انگلینڈ میں، صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ کہتے ہیں ان فارموں پہ سائن کر دو کہ تو قادیانی ہے۔ والدین نے کہا، ماں نے کہا، باپ نے کہا کہ کانوں کے پردے کھول کے سن دے، ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور دولت ایمان ایک طرف، بھاگ کو مر جا، بھوک سے مر جا، سرور کائنات سے کبھی تعلق مت توڑنا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، تاج و تخت ختم نبوت۔ کہا نہیں، مجھے تو پیسہ چاہیے، مجھے تو ویزا چاہیے، وہاں میری شادی بھی کریں گے۔ اس نے مجھے کہا ہے، گھر والوں نے بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، 10 سے مسئلہ ہوا، آخر کار انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا فیصلہ ہے، اب ہمارا فیصلہ سن لے، تو آج کے بعد ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے۔ اپنی گندی زبان سے کبھی ہمیں اپنے والدین نہ کہنا، نکل جا، تباہ ہو جا،
گھر سے نکال دیا گیا. لاہور کے اندر ڈیفینس کا ایریا ہے, اس کے لیے مردیوں نے اپنی پلکیں بچھائیں, ذی شان قسم کی رہائش دی, طرح طرح کے کھانے, طرح طرح کے ملبوسات سے اسے نوازا گیا. 1.5-2 ماہ کے اندر پاسپورٹ بنا, پھر انگلینڈ کا ویزا لگ کے وہ دیا گیا. آخرکار 1.5-2 ماہ کے اندر اس کے باہر جانے کی تیاری مکمل ہو گئی, جہاز کی ٹکٹیں اوکے ہو گئی. اب دیکھیے گا, جس دن اس کی فلائٹ کا ڈے تھا, بڑا سج دھج کے, قیمتی کپڑے پہن کے, خوشبوئیں چھڑک کے, بڑا خوش وہاں سے نکلتا ہے. ساتھ اس کے قادیانی ہیں, ایئرپورٹ پہنچتا ہے. اب دیکھیے اللہ کا عذاب کیسے شروع ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہنچ کے اس کی فلائٹ سے ٹھیک 1.5-2 گھنٹہ پہلے زور سے چیخ مارتا ہے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. ایمبولینس آتی ہے, ہسپتال لے جاتے ہیں, چیک اپ کرتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ دماغ کے فورس کا اٹیک ہو چکا ہے. کمپلیٹلی مکمل طور پہ یادداشت چلی گئی, پاگل ہو گیا, ذہن مائنڈ آؤٹ ہو گیا, پاگل ہو گیا. انہوں نے دیکھا ہمارے کس کام کا, سارے مرد چھوڑ کے بھاگ گئے. اس کی جیب سے ٹیلی فون نمبرز کی ڈائری برآمد ہوئی. ہسپتال کے بندے نے گھر کے اندر نمبر ڈائل کیا. اب دیکھو آگے سے اس کی ماں نے فون اٹھایا, بتایا گیا کہ تیرا بیٹا فلاں فلاں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے, پاگل ہو چکا ہے, اس کے علاج معالجے کے لیے آؤ. ماں نے کہا کس بیٹے کی بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے محمد عربی سے تعلق توڑ کے قادیان کے چمکادر مرزا قذاب کو نبی مانا تھا. ہاں ہاں, میری طرف سے اس کے دماغ میں گولیاں مار دو یا کاٹ کے قدر کے اندر پھینک دو. میرا بیٹا نہیں ہے. اونچی صدر قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, مرزا پہ لعنت, مرزا کے ماننے والوں پہ لعنت, مرزائیوں کے ہمدردوں پہ لعنت. پھر کیا ہوا؟ چند دن ہسپتال رہا, وہاں سے آنکھ بچا کے کسی طرح بھاگ گیا. اس بات کو 14-15 سال بیت گئے. سنو, آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. لاہور کے مختلف روڈز کے اوپر بھیک مانگتا پھرتا ہے. بڑے بڑے بال لمبے ہو کے آپس میں جڑ چکے ہیں, آنکھیں اندر کو تھک چکی ہیں, آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے سیاہ قسم کے ہلکے پڑ چکے ہیں. چہرہ چل کے بالکل ترے کی طرح سیاہ ہو چکا ہے, اور کبھی چیختا ہے, کبھی چلاتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی روتا ہے. اس کے محلے دار نے مجھے خود بتایا, کہتا ہے میں آئیز وٹنس ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کہ 1 فٹ آگ پہ بیٹھ کے اپنا بہانہ کیا, گندگی کی, انگلیاں مار مار کے, چار چار کے خود ہی کھا گیا. کہتا ہے پیپسی کی بوتل کے اندر, کوک کی بوتل کے اندر اپنا پیشاب کیا, ہٹ ہٹ کر کے خود ہی پی گیا. پروردگار کا یہ عذاب آیا کہ ویزے کے لیے, لڑکی کے لیے, پیسے کے لیے میرے نبی سے تعلق توڑنے والے جالسی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بن جا, اور یہ جہنم کی غذائیں دنیا کے اندر ہی کھا لے. انشاءاللہ روز قیامت جہنم کے بھڑکتے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں. کرو ویزے کے لیے قادیان کے فارم فل, کرو پیسے کے لیے, دولت کے لیے. اللہ کی قسم یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پروردگار عبرت کا نشان بنا دے گا. وعدہ کر لو ہمیں موت تو قبول ہے, مرزائی ہونا قبول ہے, حق پہ ہے, ثابت قدم, باطل کا شدائی نہ بن.
नबीना बन। इंशाअल्लाह वाला रसूलों का ईमान बचाएंगे। ये परवरदिगार ने मुझ पे करम कर दिया कि एक कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद कादियानियत पे थूक के इस्लाम कबूल कर लिया। टाइम बहुत हो गया, अपने मौजू को समेटता हो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला याद जिंदा सोबत बाकी डिटेल से सारी इनकी काली करतूतें खोल खोल के आपके सामने पेश करूंगा। मौजू को समेटता हूँ, बात को शॉर्ट करता हूँ। मेरे परवरदिगार ने मेरे कबूल इस्लाम के हवाले से जहाँ दीगर और वजूहात थी, असबाब थे, मुहर्रकात थे, उनमें से एक ये भी था। तफसील से टाइम मिला तो इंशाअल्लाह फिर कभी बताऊंगा। हेडलाइन सुन लीजिए कि मैंने कैसे कादियानियों को मरते हुए देखा है। मेरे रब ने मुझे कादियानियों के इबरतनाक अंजाम दिखाए हैं। अल्लाह की कसम है, कुत्ता भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसी मौत मैंने कादियानियों को मरते हुए देखा है। मेरा दादा मेरी इंशाअल्लाह एक किताब है, अनकरीब आ रही है, उसका टॉपिक उन्वान ही यही है कि कादियानियों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया कि मेरा दादा जिसे नौजुबिल्लाह कादियानी सहाबी रसूल कहते थे, मरने से पहले जबान पे गंदी गालियां थी, नंगी गालियां थी, माँ बहन बेटी की बाजारी गालियां, आवारा गालियां, बकते बकते कुत्ते से बुरी मौत मर के जहन्नम वासल हो गया। मैंने बताया मेरी दादी की सगी बहन जो कादियानियों की मुबल्लिगा थी, मुसलमान औरतों का ईमान खराब करने के लिए उन्हें जा के सलाई मशीनें तोहफे में पेश करती, पैसा देती, मेडिकल के पैसे देती, तालीम के लिए बच्चों के पैसे देती, किताबें फ्री ला के तकसीम करती। और यही वक्ती थी कि हम तो मुसलमान हैं, ये मुल्ला ये मौलवी हम पे जुल्म करता है, हमें काबत कहता है। अल्लाह की कसम उसे मरते हुए देखा है। मैंने देखा बचपन के दौर का वाक़या है कि मरने से चंद महीने पहले उस पे पुलिस का अटैक हुआ और अटैक इस नौयत का हुआ, जिस्म तो डेड हो गया, ज़बान जारी रही। जिस तरह कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। जब भी बोलती कुत्ते का साउंड निकलता, जब भी बोलती कुत्ते की आवाज निकलती। सुबह भौंकती, शाम भौंकती, दोपहर भौंकती, रात भौंकती, आधी आधी रात तक उनके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती। और हमारे मोहल्लेदार ये समझते इनके घर में कोई कुत्ता है। जब देखो भौंकने की आवाजें आती हैं, वो कोई कुत्ता नहीं था बल्कि कादियानियों की मुबल्लिगा थी, वो गुस्ताख रसूल औरत थी। इसे परवरदिगार ने दुनिया के अंदर ही कुतिया बना दिया और भौंकते भौंकते मरी है। उसके मुंह से येलो कलर की, पीले रंग की लालें टपकती थी, जिनमें से बहाने की स्मेल आती थी। मेरा सगा चाचा नाम शबीर अहमद, सारी जिंदगी इनके लिए बड़ा काम किया। यहाँ तक कि मरने से पहले लिख के ले गया कि जब मैं मरूं मेरी कुल प्रॉपर्टी कादियानियत की तबलीग के लिए इस्लाम के खिलाफ खर्च कर दी जाए। इतना बड़ा बेईमान था। मैंने बड़ा समझाया, कायल किया, प्यार से, मोहब्बत से, किताबों से, रेफरेंसेस से खोल खोल के बताया कि चचा डर जा, कब्र के अजाब से डर जा, पसलियां तोड़ने वाले अजाब से डर जा, कब्र के अंदर सांपों से, बिच्छुओं से, कीड़ों से, अजगरों से पनाह मांग। डर जा, डर जा, रोज़े महशर के अजाब से पनाह मांग, जहन्नम के भड़कते शोलों से। कादियानियत में थूक के मुसलमान हो जा। नहीं समझा, यूं ही मर गया। एक दिन चचा से मैंने एक सवाल किया, बड़ी अहम बात है, इस बात का जवाब दिया जाएगा कि कादियानी कलिमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, काबा कैसे। चचा से मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे एक बात तो बता, तवज्जो से सुनने वाली बात है। मैंने कहा बोल। अगर कोई बेईमान
اگر کوئی کمینہ اللہ کے سچے نبی پیارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، تو بول تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کون ہے یہ بکنے والا؟ اچھا سیم سوال آپ وہ قومی اسمبلی کی قرارداد پڑھی، فیصلہ پڑھے، سیم سوال یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل نے قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر سے پوچھا تھا کہ بتا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا کافر ہے، کافر جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے کون ہے؟ صحیح کہا، سیم یہی بات چچا نے بھی اس نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ یہ میں نے کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہی کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، چچا کے سامنے میں نے یہی کتاب پیش کی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 11، لکھنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب ہے، چھاپنے والے قادیانی، کتاب کا پیج نمبر 291 کھول کے میں نے سامنے پیش کر دیا۔ اس کتاب کے اندر اس بے ایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے یہ بکواس کی ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے ہونٹ سے آپ پیدا ہوئے۔ کہو مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی نوازوں پہ لعنت، قادیانیوں کی طرفداروں پہ لعنت، قادیانیوں کے ہمدردوں پہ لعنت۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو، سورہ آل عمران پڑھ لو، دیگر آیات پڑھ لو، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب باپ ہی نہیں ہے دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا، کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بھی بکی۔ مجھے بتا جو قرآن کا انکار کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر؟ قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ چچا نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ یوں کر کے کتاب پکڑی، عبارت پڑھی، 2-3 پیج پیچھے گیا، 2-3 پیج آگے گیا، کتاب بند کر کے رکھ دی۔ میں نے سمجھا شاید کہ مرضیت پہ تھوک کے مسلمان ہونے لگا ہے۔ ابھی تو کہا نا تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے مسلمان نہیں کافر ہے۔ آگے سے ایک بات کی یقین جانیے، کلیجہ جل کے کباب ہو گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آگے سے اس نے بکواس کی، کہو سنو ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ میں خود آئے سٹنس ہوں، میری پھوپھی اب تک قادیانی ہے، اس بات کی گواہ ہے، سارا محلہ، میرے سارے گھر والے اس بات کے گواہ ہیں کہ مرنے سے چند ماہ پہلے ایسی بیماری لگ گئی، سو کے کانٹا بن گیا، آنکھیں اندر کو چلی گئی، آنکھوں کے نیچے سیاہ قسم کے ہلکے پڑ گئے، پھر ذہن دماغ آؤٹ ہو گیا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی چلاتا تھا، پھر حال یہ ہو گیا پیشاب آتا بستر پہ کرتا، گندگی آتی بستر پہ کرتا، بعد میں پیمپرس میڈیکل سٹور سے بڑے بڑے پیمپرس لا کے لگا لیے گئے، اس کے باوجود بھی بدبو کے بیر سمیل کے ایسے رو کے اٹھتے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔
پھر حال یہ ہو گیا کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کر لیا، اس کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آئے، سارا وجود کانپتا تھا، یوں کرتا تھا اور زبان پہ گندی گالیاں کہتا تھا، چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، گندی اور ننگی گالیاں بکتے بکتے ساتھ یہی کہتے کہتے کہ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، کتے سے بری اور مر کے جہنم واسط ہو گئے۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں تم بکواس کرو، تمہیں پروردگار عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یاد یہ معاملہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کی عزت کا معاملہ ہے، سرور کائنات کی حد نبوت کا مسئلہ ہے، اور دنیا کی ساری کرپشن ایک طرف، سرور کائنات کو جو گالی دے اللہ کے نبیوں کے بارے میں، جو بکواس کرے، پروردگار نہیں چھوڑتا، کتے کا بھی وہ حال نہیں ہوتا جو حال پروردگار اس کا کر دیتا ہے، یاد رکھو۔ اور جو ایسے لوگوں کی یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو طرفدار ہے، اور یاد رکھو ایسے لوگوں کی فیور کرنے والا، حمایت کرنے والا، ان کے حق میں بات کرنے والا، ان کے حق میں رائے دینے والا، پروردگار اسے بھی نہیں چھوڑتا، یاد رکھو۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا، میری کتاب کا نام یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے جو ان کے یار ہیں، ان کی فیور، ان سے محبت، تعلقات، کاروبار، لین دین، مراسم، اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے مرضی نوازوں کے میں نے عبرتناک انجام بتائے ہیں، ابھی ٹائم نہیں، میں نے بتایا گورنر جنرل پاکستان کا، وہ جس کا نام غلام محمد تھا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس نے ختم نبوت کی تحریک سے غداری کی تھی، جس نے 53 کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں نے بتایا کہ سکندر مرزا جو 53 کے اندر ڈیفینس سیکرٹری تھا، جس میں امام نے لاہور کے اندر 10,000 مسلمان شہید کر دیے، پروردگار نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں نے بتایا سیالکوٹ کا ڈپٹی کمشنر غلام سرور، پروردگار نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں نے بڑے بڑے ان کے مرضی نوازوں کے عبرتناک انجام بتائے ہیں، اور بتایا ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر اور برائیاں اپنی جگہ ہے، جو سرور کائنات کے دشمن سے وفا کرتا ہے، سرور کائنات کے دشمن کی فیور کرتا ہے اور قادیانی نوازی کرتا ہے، پروردگار اسے بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ قادیان کا چمگادڑ کیسے مرا، مرد بھائی، اس کے منہ سے گندگی، نیچے سے گندگی جاری ہوئی، اپنی ہی گندگی کے ڈھیر میں گر کر کتے سے بری موت مر گیا، مر چکا تھا، گندگی نے نکلنا بند نہیں کیا، مرزائی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھوستے۔